بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو مدرسہ.pk میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، یہ وفاق المدارس السلفیہ کا جو شہادت العالمیہ سال اول اور سال دوم ہے، اس کے نصاب کی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب کے اسباق ہم پڑھیں گے۔ آج ہمارا پہلا سبق ہوگا۔ آج کے سبق کا عنوان ہوگا بدایت المجتہد و نہایت المقتصد۔ جو کتاب ہے، اس کتاب کا تعارف کیا ہے، یہ کتاب کس علم سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کتاب کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، اور اس کے جو اہم طریقہ استعمال ہے کتاب کو پڑھنے کی، جو اصطلاحات ہیں، ان کے متعلق ہم رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق میں جو چیز ہم پڑھیں گے، یعنی آج کے سبق کے جو مشمولات ہیں، ان میں سب سے پہلے ہم بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا مختصر سا تعارف حاصل کریں گے۔ دوسرے نمبر پر بدایت المجتہد کا اسلوب کیا ہے، یہ کس نہج پر لکھی گئی ہے، اور اس نہج کو، اس منہج کو کس اسلوب میں، کس انداز میں تحریر میں لایا گیا ہے، وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر بدایت المجتہد کی اصطلاحات کیا ہیں، امام ابن رشد رحمہ اللہ نے اس کتاب میں کون سی اصطلاحات استعمال کی ہیں، اور کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے اصطلاحات کا جاننا ضروری ہوتا ہے کہ جو مصنف رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے اس کتاب کو کس پیرائے میں لکھا ہے اور کون کون سی اصطلاحات کا استعمال کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش ضروری ہوتی ہے۔ اور ہم اسی کوشش کے حوالے سے آج کے سبق میں چند ایک چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر آخر پر ہم بدایت المجتہد کی جو شروحات ہیں، ان شروحات کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون کون سی شروحات ہیں اور تراجم ہیں۔ عزیز طلباء کرام، بات ہم سب سے پہلے کتاب کے تعارف کی کرتے ہیں۔ بدایت المجتہد فقہ کی ایک کتاب ہے، اور اس کو فقہ کی کتب میں ایک اہم ترین مقام حاصل ہے۔ اگر ہم فقہ کی کتب کا ذکر کریں اور بدایت المجتہد کا ذکر نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فقہ کی ایک اہم ترین کتاب کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کتاب میں مصنف رحمہ اللہ نے بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی محنت اور عرق ریزی کے ساتھ ایک اسلوب اپنایا ہے اور منفرد انداز اسلوب اختیار کیا ہے، اور اس کتاب کو بڑی ہی اہمیت حاصل ہوئی ہے اس اسلوب کی وجہ سے۔ تو اس اعتبار سے فقہ کی جو اہم ترین کتب ہیں، ان کتب میں سے بدایت المجتہد کو ایک اہم ترین مقام حاصل ہے۔ اس کتاب میں فقہی توسع پایا جاتا ہے۔ امام ابن رشد رحمہ اللہ جو ہے، انہوں نے انداز اسلوب اس انداز سے اپنایا ہے کہ انہوں نے پہلے فقہائے اربعہ کا ذکر کرتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ اہل ظواہر کا ذکر کر دیتے ہیں، امام ظفر رحمہ اللہ، امام شعبی رحمہ اللہ، امام زہری رحمہ اللہ، یعنی دیگر ائمہ کے اقوال اور مسالک جو موجود ہیں، امام ابن رشد رحمہ اللہ ان تمام مسالک اور اقوال کو ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو ذکر کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کتاب میں فقہی توسع پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ فقہ المقارن کی بہترین کتاب ہے۔ فقہ المقارن کا مطلب یہ ہوتا ہے، مقارن کا مطلب یہ ہے ملانا، ملنا، آپس میں جوڑنا۔ تو فقہ المقارن کا مطلب یہ ہے کہ تمام ائمہ کے اقوال، آراء اور ان کے جو مسائل ہیں، ان سب کو جمع کر لینا، اور ان مسائل میں سے، ان اقوال میں سے دلیل کی بنیاد پر جو راجح موقف ہے اس کو نکال لینا، یہ فقہ المقارن کا مطلب ہے۔ امام ابن رشد رحمہ اللہ نے اس کتاب میں انداز اور اسلوب یہ اپنایا کہ امام صاحب پہلے تمام ائمہ کے اقوال کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد سبب اختلاف جو ہے اس کو ذکر کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کے دلائل کا احاطہ بھی کر لیتے ہیں، اور پھر آخر پہ کئی ایک مقامات پہ امام صاحب نے
راجح موقف جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن زیادہ تر امام ابن رشد رحمہ اللہ نے راجح موقف کی طرف اشارہ نہیں کیا اور یہ بات قاری پر چھوڑ دی ہے کہ قاری ان میں سے جس مسلک کو اپنانا چاہتا ہے، جس موقف کی طرف وہ مائل ہوتا ہے یا اس کا رجحان ہے، وہ اس کو اپنا لے۔ تو اس اعتبار سے یہ فقہ المقارن کی ایک بہترین کتاب ہے۔ تمام ائمہ کو، تمام مسالک کو اس کتاب میں پرو دیا گیا ہے اور اس کتاب میں سمو دیا گیا ہے ان کے اقوال کو، ان کے سبب اختلاف کو۔ عزیز طلباء کرام، اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی کتاب کا اسلوب کیا ہے۔ بدایت المجتہد جو ہے اس کا اسلوب بڑا منفرد اور جداگانہ ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے بڑی جانفشانی کے ساتھ اور عرق ریزی کے ساتھ اس کو تحریر فرمایا اور یہ فقہ کی کتب میں نہایت اہم مقام حاصل کر چکی ہے۔ اس کتاب میں مؤلف رحمہ اللہ جو ہے، مصنف رحمہ اللہ، انہوں نے بڑے بہترین انداز سے فقہا کے اقوال کو اور ان کے سبب اختلاف کو جمع کیا اور تحریر فرمایا۔ مصنف رحمہ اللہ جو ہیں یہ خود اگرچہ مالکی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کتاب میں مصنف رحمہ اللہ نے مسائل بیان کرنے میں ایک منفرد اور جداگانہ اسلوب اپنایا، اور جب ہم اس اسلوب کو پہچان لیتے ہیں، اس اسلوب کو جان لیتے ہیں، تو پھر ہم اس کتاب کے ایک بہترین قاری بنتے ہیں۔ بہترین قاری کا مطلب ایک عام قاری نہیں جو صرف کتاب کو ویسے ہی پڑھ رہا ہو، بلکہ بہترین قاری کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو کتاب کو اس کے اصل ماخذ سے، جو اس کے اصل مصدر بنتے ہیں، ان مصدر کی پہچان حاصل کر رہا ہو، ان مصادر کو جان رہا ہو اور دلائل کا احاطہ کر رہا ہو اور ان کو سمجھ رہا ہو۔ یہ اس قاری کا مطلب ہے جو اس کتاب کے اسلوب کو جان لیتا ہے۔ تو ہم بھی اس کے اسلوب کے متعلق دیکھتے ہیں کہ امام صاحب نے کیا اسلوب اپنایا ہے۔ موصوف سب سے پہلے جو ہے کسی بھی مسئلے پر تمام فقہا کی آراء اور دلائل پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مسئلہ لے لیں، وضو کا مسئلہ ہے، تو وضو کے مسئلے میں جب ذکر کیا تو ذکر کرنے کے بعد اگر کوئی اختلاف پایا جاتا ہے یا کوئی تنوع پایا جاتا ہے تو امام صاحب نے اس اختلاف کو ذکر کیا اور پھر ہر امام کا جو قول ہے اس کو ذکر کیا، اس قول کی بنیاد کو ذکر کیا اور سبب اختلاف کو ذکر کیا۔ مثال کے طور پہ نبیذ کے ساتھ وضو کے مسئلے کو لے لیں، اس میں امام صاحب پہلے اقوال ذکر کرتے ہیں، پھر سبب اختلاف ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو دلیل ہے نا اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ مثال لی ہے کتاب النکاح سے، تو کتاب النکاح کے ابتدا میں امام صاحب لکھتے ہیں فَأَمَّا حُكْمُ النِّكَاحِ فَقَالَ قَوْمٌ هُوَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَهُمُ الْجُمْهُورُ وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ هُوَ وَاجِبٌ وَقَالَتِ الْمُتَأَخِّرَةُ من المالكية وفي حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب إليه وفي حق بعضهم مباح وذلك بحسب ما يخاف على نفسه من العنت۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے حکم نکاح کے حوالے سے جو اقوال ہیں ان کو ذکر کیا، پہلے جمہور کا ذکر کیا، پھر اہل ظاہر کا ذکر کیا، جو مالکی ہیں ان کا ذکر کیا۔ جمہور کے نزدیک یہ مندوب ہے، اہل ظاہر کے نزدیک یہ واجب ہے، جو متاخرہ مالکیہ ہیں، مالکی مسلک سے متاخرین ہیں، ان کے نزدیک یہ واجب بھی ہے، مندوب بھی ہے، مباح بھی ہے۔ اور یہ تینوں حکم مندوب، مباح اور واجب کے جو ہیں یہ کب لاگو ہوں گے اور یہ کس کے متعلق ہوں گے؟ وَذَلِكَ بِحَسَبِ مَا يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْعَنَتِ، یہ ہر انسان کے انداز کو دیکھا جائے گا، اس کی جسمانی قوت کو دیکھا جائے گا، جو اپنے آپ پہ گناہ کے حوالے سے ڈرتا ہے، پھر اس اعتبار سے اس پہ حکم لگایا جائے گا۔ مقصد ہمارا اسلوب کو سمجھنا ہے، تو میں بات کو اس مسئلے کی طرف نہیں لے کے جانا چاہ رہا، تو اس مسئلے کے اعتبار سے تو بات لمبی ہو سکتی ہے، لیکن امام صاحب نے جو اسلوب اپنایا ہے، پہلے جو مسئلہ ہے اس میں جو اختلاف ہے، فقہا کی آراء ہے، اس کو پیش کیا، اس کے بعد پھر امام صاحب کرتے ہیں کہ سبب اختلاف کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یعنی اب جمہور کا بھی اور موقف ہے، اہل ظاہر جو ہیں ان کا اور موقف ہے، جو مالکی ہیں ان کا اور موقف ہے۔ تو اب جب یہ تنوع ہو گیا
آراء میں فرق آ گیا تو پھر امام صاحب سبب اختلاف کا ذکر کرتے ہیں. تو امام صاحب سبب اختلاف کے حوالے سے لکھتے ہیں وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هَلْ تُحْمَلُ صِيغَةُ الْأَمْرِ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى. تو امام صاحب نے سبب اختلاف کے متعلق لکھا کہ جو جمہور کا اہل ظاہر کا مالکیہ کا اختلاف ہوا اس کا سبب یہ ہے کیا صیغہ امر جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَانْكِحُوا مَا تَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس آیت میں جو لفظ فَانْكِحُوا ہے یہ صیغہ امر کس بات پہ محمول کیا جائے گا، اس صیغہ امر کی دلالت کیا ہے. وفی قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے تناکحوا فإنی مکاثر بکم الامم وما اشبہ ذلک من الاخبار الواردہ. وہ لکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ نکاح کرو، میں تم پہ کثرت کی وجہ سے، اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے میں فخر کروں گا. تو یہ جو اخبار وارد ہوئی ہیں اس مسئلے میں فی ذلک علی الوجوب ام علی الندب ام علی الاباحہ. تو امام صاحب لکھتے ہیں ایسی اخبار کو اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو کیا ہم وجوب پہ محمول کریں گے یا مندوب پہ یا اباحت پہ، یہ سبب اختلاف آ گیا. تو امام صاحب نے یہ ساری کتاب میں اسلوب اور انداز اپنایا ہے، کسی بھی مسئلے کو پہلے ذکر کرتے ہیں، اس میں جو فقہا کا اختلاف ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو سبب اختلاف ہوا اس کو ذکر کرتے ہیں. اسی طرح امام صاحب نے یہ اسلوب اپنایا کہ بعض دفعہ راجع موقف کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. مصنف رحمہ اللہ نے پوری کتاب میں یہی انداز اور اسلوب رکھا کہ بعض مقامات پہ امام صاحب جو ان کے نزدیک راجع موقف ہوتا ہے یا راجع مسلک ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر مقامات پہ مصنف رحمہ اللہ نے اس چیز کو قاری پر چھوڑا ہے کہ قاری پڑھنے کے بعد دلائل کا احاطہ کر لینے کے بعد اس کا رجحان اور جھکاؤ کس طرف ہو رہا ہے وہ دلیل کے اعتبار سے دلیل کو دیکھ کے جس طرف وہ مائل ہونا چاہ رہا ہے وہ اس کو اپنا لے. اسی طرح مؤلف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے بہت سی جگہوں پر صرف دلائل کے ذکر پر اکتفا کیا ہے اور راجع موقف کا فیصلہ قاری پر چھوڑ دیا ہے. مصنف رحمہ اللہ اگرچہ خود مالکی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کسی بھی موقع پر جانبدار نظر نہیں آتے. وہ ان کا جھکاؤ کسی مسلک کی طرف نہیں ہوتا، خاص جھکاؤ نہیں ہوتا. ایک بندے کا اپنا ذاتی مسلک ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کتاب لکھنے میں یا کسی چیز کو تحریر کرنے میں اور آگے پہنچانے میں جانبداری جو ہے یہ مناسب نہیں ہوتی. اور امام صاحب نے کتاب میں جانبدارانہ رویہ جو ہے اس کو نہیں اپنایا، بلکہ پوری کتاب میں مصنف رحمہ اللہ نے جو دلیل کے ساتھ بات ہے اسی کو ذکر کیا ہے. اسی طرح امام صاحب کا ایک یہ انداز اور اسلوب ہے کہ کتاب کو ابواب اور فصول میں تقسیم کیا ہے. ایک مسئلہ کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے آگے کتاب بناتے ہیں، کتاب کے آگے فصلیں قائم کرتے ہیں اور ان میں سے الگ الگ فصول کا ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے کتاب التیمم جو ہے اس میں سے یہ ایک عبارت لی ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے پوری کتاب میں کس طرح ابواب اور فصلیں بنائی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. کتاب التیمم کی ابتدا میں لکھتے ہیں کہ الباب الاول فی معرفت الطہارہ التي هذه الطہارۃ بدل منها. کتاب کی ابتدا میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں سب سے پہلے ہم جس چیز کو جانیں گے وہ یہ ہے کہ یہ طہارت جو تیمم سے طہارت حاصل ہو رہی ہے یہ طہارت کس چیز کا بدل ہے. یہ ذکر کرنے کے بعد آگے لکھتے ہیں والقول المحیط باصول هذا الكتاب. لکھتے ہیں کہ جو اس کتاب میں چیزیں اور اصول محیط ہیں جس پہ یہ کتاب مشتمل ہے بالجملۃ علی 7 ابواب، وہ 7 ابواب میں ہم نقل کریں گے. یعنی پہلے کتاب قائم کی، اس کے بعد ایک باب بنایا الباب الاول، اس باب میں معرفت الطہارہ التی هذه الطہارۃ بدل منها، پہلا باب قائم کیا کہ یہ طہارت کس کے بدل میں ہے. یہ 2 تقسیمیں ہوگی، کتاب التیمم اور الباب الاول. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ قول محیط جو ہے اس حوالے سے وہ 7 ابواب پہ ہم مزید منقسم کریں گے اس کو.
الاول فی معرفت الطہارہ التی هذه الطہارۃ بدل منها، یہ پہلا باب، اور اسی طرح آگے جو ہے 7 ابواب کو ذکر کرتے ہیں۔ اب ہم بدایت المجتہد کی اصطلاحات کو دیکھ لیتے ہیں۔ کسی بھی کتاب کی اصطلاحات کو جان لینا قاری کے لیے مفید ہوتا ہے، اور وہ قاری کتاب میں وارد ہونے والی اصطلاحات کو پڑھ کے پھر پریشانی کا شکار نہیں ہوتا۔ کہ متى قال ابن رشد، جب ابن رشد رحمہ اللہ یہ کہیں ثابت للحدیث، جب امام صاحب یہ لفظ استعمال کریں کسی کے بارے میں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، تو مل مراد بھی، اس سے مراد کیا ہے؟ لکھتے ہیں فالمراد به ما اخرجہ البخاری او مسلم او مجتمع علیہ، اس سے مراد یہ ہے کہ جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے یا امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، یا وہ روایت متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اسی طرح متى قال ابن رشد، جب ابن رشد رحمہ اللہ الجمہور کا ذکر کریں اور جہاں پہ جمہور کا نام لیتے ہیں، فالمراد بقول الجمہور، ان کی جمہور سے مراد جو ہے وہ فقہائے ثلاثہ ہے، وہ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، ان کی مراد یہ ہوتی ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ومتى قال، جب ابن رشد رحمہ اللہ یہ کہیں کہ ان الاثار الصحاح التي ورد فيها، بے شک وہ آثار جو درست ہیں جو وارد ہوئے ہیں اس بارے میں، تو یہاں پہ آثار سے مراد کیا ہوگا؟ تو آثار کی وضاحت لکھتے ہیں فَهُوَ يُسَمَّى الْأَحَادِيث الْآثَار، لکھتے ہیں کہ وہ احادیث کو ہی آثار شمار کرتے ہیں۔ ویسے ایک فقہی اصطلاح میں یا احادیث کی اصطلاح میں ہم آثار سے مراد صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، ائمہ کے اقوال بھی لے لیتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں ایک اثر ملتا ہے، لیکن امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں آثار سے مراد احادیث لیا ہے، تو یہ ایک کتاب کی خاص اصطلاح بن گئی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں بدایت المجتہد کی شروحات اور تراجم کون کون سے ہیں۔ بدایت المجتہد جو کتاب اصل ہے، ہم نے اس کا یہ ٹائٹل آپ کے سامنے رکھا، یہ بدایت المجتہد کا اصل ٹائٹل ہے۔ تو اس کتاب کی جو شروحات ہیں اور جو اس کتاب کے حوالے سے کام ہوئے پڑے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بدایت المجتہد کی ایک ضخیم شرح ہے جو بغیت المقتصد شرح بدایت المجتہد کے نام سے چھپ چکی ہے اور منظر عام پہ آ چکی ہے۔ اس کتاب کا ٹائٹل بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کتاب کو تیار کرنے والے، پیش کرنے والے جو ہیں وہ عبداللہ بن ابراہیم الراحم ہیں، اور ساتھ اس کتاب کے اوپر جو تعلیقات اور حاشیہ ہے تھوڑا سا، وہ کاملہ القواری رحمہ اللہ کا ہے۔ اس کے بعد جو ہے شرح بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، یہ 4 جلدوں میں ہے، یہ عبداللہ العبادی رحمہ اللہ کی ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں تعلیقات بھی لگائی، احادیث کی تخریج وغیرہ کے حوالے سے بھی تھوڑا بہت اہتمام فرمایا۔ اس کے بعد بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، یہ اردو زبان میں ترجمہ ہے ڈاکٹر عبید اللہ فلاحی رحمہ اللہ کا۔ انہوں نے اس کو بڑی جاں فشانی کے ساتھ اور عرق ریزی کے ساتھ اس ترجمے کو تیار کیا۔ اس کے بعد ایک بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا اردو ترجمہ اسی کے نام سے مولانا بشیر احمد اصلاحی رحمہ اللہ جو ہے ان کا ہے، وہ بھی موجود ہے بازار میں۔ اور آخر پہ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد منتخب کتب جو ہیں ان کا اردو ترجمہ ہے، یعنی وفاق المدارس السلفیہ کا جو نصاب ہے، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب البیوع وغیرہ، ان کتب کا جو مختصر اور انتخاب والا ترجمہ ہے وہ بھی بازار میں میسر ہے اور انٹرنیٹ پر بھی بآسانی دستیاب ہے۔ عزیز طلباء کرام، ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا تعارف جاننے کی کوشش کی، پھر کتاب کا اسلوب کیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی، تیسرے نمبر پر کتاب کی جو اصطلاحات ہیں وہ جاننے کی کوشش کی، اور آخر پہ بدایت المجتہد کی شروحات کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز جو چیزیں پڑھیں گے وہ اسی کتاب کے متعلقہ اور صاحب کتاب کا تعارف ہوگا، صاحب کتاب کا نام، تاریخ پیدائش اور وفات وغیرہ وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ حالات زندگی جو ہیں
ان کے متعلق آگاہی حاصل کریں گے، پھر امام صاحب کے جو اساتذہ اور تلامذہ وغیرہ ہیں ان کے متعلق رہنمائی لیں گے، اور علمی پس منظر جو ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے کہ امام صاحب کا فقہی کتاب کے علاوہ یا فقہی رجحان کے علاوہ اور مزید علمی کام جو ہے اس کے متعلق ہم آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ آپ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کے اسالیب کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ اسلوب کے متعلق ہم نے تھوڑی سی رہنمائی لی، جاننے کی کوشش کی، آپ مزید ان چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔